إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحبت اولیاء پر بات ہو رہی تھی. صحبت انسان کا رنگ بدل دیتی ہے. ہم نے دیکھا ایک واقعہ، دیکھیے الحمدللہ، حضرت بہلوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب لائے گئے کہ میرا بھائی ہے شراب نہیں چھوڑتا، شراب کے ساتھ دیگر برائیاں بھی جمع ہوتی ہیں. حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ 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 3 دفعہ کہا. اس کی زندگی اسی وقت سے بدل گئی. بالکل بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا. اس لیے حضرت بہلوی کا ملفوظ بھی ہے، ارشاد بھی ہے، اور باقی اولیاء اللہ بھی لکھتے ہیں کہ روحانی امراض کا علاج صحبت شیخ کے علاوہ کسی چیز. اگر بیماریوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ روحانی بیماریاں ختم ہو جائے، حسد، بغض، کینہ، ریا، چیزیں، حرص وغیرہ، تو اس کے لیے صحبت شیخ کی ضرورت ہے. صحبت شیخ سے ان امراض سے جان چھوٹ جائے گی. اپنی محنتیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ذکر کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی بہت مبارک ہے. لیکن اس کے ساتھ صحبت جب تک جمع نہیں ہوگی، صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہوگا. اور سالکین کو، ذکر کرنے والوں کو جو روحانی برکات حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت، معرفت، ذکر کی توفیق، قرآن کھولنے کی توفیق، تلاوت کی توفیق، درود شریف کی توفیق، تہجد کی توفیق، اللہ اکبر، یہ بھی مشائخ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. ظاہر میں لگتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے. اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں، یہ شعر ابھی مجھے یاد آیا، آپ حضرات کو دیکھ کے یاد آیا، ابھی یاد آیا شعر. اگر جی میرا ترنم نہیں ہے، نہ مفتی ہارون صاحب کی طرح میری آواز ہے، لیکن شعر یاد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دعا کرو میں شعر سنا بھی سکوں. میرے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن میں تاثیر رکھی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی شعر بھول جاتا ہے. انہیں تو زندگی میں شاید کوئی ایک شعر بھی صحیح نہ پڑھا ہو. اس کا تجربہ بہت دفعہ میں نے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ بھی ایک اثر ہے. اللہ دعا کروں میں شعر پڑھ سکوں، مجھے یاد آ جائے، صحیح پڑھ دوں، کہیں شاعر کی روح کو نہ تڑپا دوں. کچھ لوگ شعر پڑھ کے شاعروں کی روح کو تڑپاتے ہیں. ایک ہمارے یہاں بزرگ آیا کرتے ہیں، وہ شعر سناتے، کبھی اپنے سناتے، کبھی دوسرے کو. میں ان سے کہا کرتا ہوں، آپ روح کو ضرور تڑپاتے ہیں، یا شاعر کی تڑپے گی یا سامعین کی تڑپے گی. اللہ اکبر. اپنے شعر پڑھنے تو سامعین کی روح تڑپے گی، شاعر کی پڑھنے شاعر کی روح تڑپے گی. اس لیے اپنے شعر بھی ان کے ایسے نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ. کر رہی ہے کام ساقی کی نظر. سبحان اللہ. ساقی کر رہی ہے در حقیقت. ہاں یہ ہے، کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر. ساقی کہتے پلانے والے کو.
شراب خانہ ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کبھی دکھائے نہیں۔ آمین ویسے بھنگیوں شرابیوں کا ہوتا مسئلہ ایسے ہی ہے، ایک بڑا بنتا ہے وہ شراب کے یا بھنگ کے پیالے بھر بھر دیتا ہے اور پی پی کے لوگ مست ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ جب پیالہ چل رہا ہے وہ تو ایسے ہی ہے، اصل میں پلانے والے کی نگاہ کام کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر، گردش میں کدے میں گردش ساغر برائے نام ہے۔ اللہ 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 جتنے آپ بولے ہیں نا اس سے کم لوگ سمجھے، کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر، میں کدے میں گردش ساغر برائے نام ہے۔ اللہ یہ پیالہ جو پھر رہا ہے جو برائے نام، اصل میں پلانے والے کی نگاہ کام کرتی ہے، اور ہم نے ایسی نگاہ کی تاثیرات دیکھی ہیں۔ حضرت بہلوی رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ شیخ کے سامنے سے اس طرح گزر جائے کہ شیخ کی اس پر نگاہ پڑ جائے، اس سے ہی اللہ میاں گناہ معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بات حدیث پاک میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نیک عالم کے پاس بیٹھا، وہ گناہوں کے انبار لے کے آیا تھا، انبار سمجھتے نا، ٹھیر ٹھیر، اللہ والوں کے پاس بیٹھا، عالم صالح کے پاس بیٹھا، گناہوں کے انبار لے کے آیا ہے، جب یہاں سے اٹھے گا بالکل خالی ہو کے جائے گا، گناہوں کی معافی صحبت سے اس طرح ہو جاتی ہے۔ اللہم زد فزد۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی اس کے کہنے پر عمل کیا، وہ کیا، کچھ نہیں کیا، اس طرح محبت عقیدت سے بیٹھنے سے ہی گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا نسبتوں کا لحاظ ہے، آدمی جس نیت سے آتا ہے اس کو اس نیت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کا خود فرمایا آمین۔ نیات کا درست کرنا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ شرط اول ہے اسلام میں نیت کا درست کرنا، جس کو تبلیغ والے تصحیح نیت کہتے ہیں، عربی والے اخلاص کہتے ہیں۔ نیت کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے، نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو اوپر جا کر بنیاد سیدھی نہیں بنے گی۔ اللہ رحم فرمائے۔ شعر دوبارہ سنو۔ کر رہی ہے در حقیقت کر رہی ہے کام در حقیقت کام ساقی کی نظر، وہی حساب ہو گیا۔ بعض کو فیض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ کر رہی ہے کام در حقیقت ساقی کی نظر، گرچہ ساغر برائے نام، ساغر کہتے پیالے کو، میں کدے میں گردش ساغر برائے نام۔ اللہ 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 اللہ۔ صحبت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت بہلوی رحمہ اللہ کو صبح کو ہم خدمت کرتے تھے، صبح نا دوپہر کو آرام وقت تھے گرمیوں میں، تو ہم دباتے تھے اس کو پاؤں مبارک کو، بس اس دوران کبھی بات ہوتی ہے، حضرت فلاں روحانی بیماری معلوم ہوتی ہے، حضرت ذرا سی آنکھ بند کرتے تھے، کھولتے تو بیماری ختم ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے اس طرح کی محنتیں کی ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، ان کو تاثیر بھی اللہ پاک دیتے ہیں، تکلف سے نہیں ہوتا، بے شک یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اس کو تاثیرات بھی اللہ دیتے ہیں، اس میں نفس کی مخالفت بھی اصل چیز ہے، نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، نہ گناہوں کے پیچھے چلنا، نہ لذات کے پیچھے چلنا، ایک لذات بھی ہوتی ہے، کچھ گناہ سری ہوتے ہیں، ان سے بچنے والا جو نفس کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو تاثیر دیتے ہیں۔ یرضین اللہ۔ آمین۔ اس پر ایک بات یاد آئی مجھے، ہمارے بڑے بزرگوں میں مفکر اسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علم میں ہوگی بات کہ ہندوستان میں علم حدیث نہیں تھا،
فقہ تھی، باقی علوم تھے، حدیث عرب سے شاہ ولی اللہ لے گیا۔ اللہ اللہ دو بزرگ ایسے گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ یہ دونوں عرب سے استادوں سے حدیث پڑھ کے انہوں نے ہندوستان میں آ کے حدیث کی اشاعت کی۔ سبحان اللہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اللہ نے 4 بڑے نامور صاحبزادے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور شاہ عبدالغنی محدث دہلوی۔ یہ 4 بڑے محدث ہوئے، چاروں حضرت کے صاحبزادے۔ اس میں شاہ عبدالعزیز تو جانشین ہوئے، سبحان اللہ بہت اونچے گئے، اللہ نے بڑے کام لیے ان سے۔ یہ شاہ جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا، شاہ عبدالقادر دہلوی ہے، دنیا میں پوری دنیا میں سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ شاہ عبدالحق نے کیا۔ ماشاء اللہ یہ اردو ترجمہ ان کی ان کا فیض ہے، سب سے پہلے اردو میں ترجمہ قرآن پاک کا انہوں نے کیا۔ اللہ یتقبل اور پتہ کیسے کیا؟ مسجد میں اعتکاف کر کے کیا، اللہ اللہ اور اعتکاف بھی 2 دن کا نہیں، 40 سال اعتکاف کیا۔ 40 سال اعتکاف کر کے قرآن حکیم کا ترجمہ لکھا۔ اللہ 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 اس پر اس وقت کے علماء نے تبصرہ کیا تھا کہ ترجمہ کیسا ہے۔ اس وقت کے علماء نے کہا تھا کہ ایسا ترجمہ کیا شاہ صاحب نے، اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا اللہ پاک اسے نازل فرماتا، انہی کلمات کو ذکر کرتا۔ باقی تراجم جو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ترجمے کی بنیاد پر ہے، وہاں سے لیا حضرات اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے زبان میں۔ رحمۃ اللہ نازل فرمائے حضرات پر۔ بات کیا کر رہا تھا میں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیمار ہوئے، عرض کر تاثیر کا۔ نفس کی مخالفت ایسی چیز ہے جو تاثیر پیدا کر دیتی ہے، ہر کسی چیز میں ہو۔ حضرت شاہ صاحب کی بیماری طول پکڑ گئی، زیادہ سخت ہو گئی، زیادہ دن ہو گئے، پریشانی ہوئی۔ حضرات نے کہا کہ یہاں ہندوؤں کا کیا کہتے ہیں اس کو، پنڈت، فلاں پنڈت ہے، وہ دم کرتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ وہ واقعی ایسا تھا، وہ جس کو دم کرتا اس کو صحت ہو جاتی تھی۔ تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اس کو بلائیں، دم کرائے۔ فرمایا نہ میں اس کافر کا علاج نہیں کرنا چاہ رہا۔ اللہ 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 پھر شاہ صاحب بے ہوش ہو گئے، طبیعت زیادہ علیل ہو گئی۔ ساتھیوں نے اسی پنڈت کو بلایا، دم کرایا، شاہ صاحب ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اللہ شاہ صاحب نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ کہا اسی پنڈت کو بلایا تھا، اس نے دم کیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو اچھا پھر بلاؤ، دوبارہ بلایا گیا اس کو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تمہیں یہ تاثیر کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ کہنا چاہتا ہوں بات، یہ تمہارے دم میں یہ اصل ہے کہ بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے، یہ تاثیر کیسے حاصل ہوئی؟ کہا یہ نفس کی مخالفت سے۔ اللہ اللہ جو نفس نے چاہا گناہ یا لذت کو چھوڑ دی، نفس کی مخالفت سے تاثیر پیدا ہوگی، حتی کافر میں پیدا ہو جائے۔ اگر جو اس تاثیر کی وجہ سے اس کی یعنی وہ اللہ کی قبولیت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، کفر کی وجہ سے، لیکن اثرات دنیا میں اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں محنت کرنے سے، نفس کی مخالفت کرنے سے۔ اس پہ کہہ رہا ہوں شاہ ولی اللہ بڑے حکیم تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے سے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کچھ سوچتا رہا، کرتا رہا، آخر اس نے کلمہ شریف پڑھ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب نے پوچھا یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہے جب باپ نے دعوت دی کلمہ شریف کی، ایمان لانے کی، تو میرا نفس کہہ رہا تھا کہ مت ایمان لاؤ، نفس تو اسلام کے خلاف ہے، نفس کہہ رہا کہ مت ایمان لاؤ۔ میں سوچ رہا کروں کیا؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ جو میری تاثیر حاصل ہوئی ہے، اگر میں نفس کی یہاں بات مان لیتا ہوں تو میری تاثیر ختم ہو جائے گی۔
ماشاء تو اللہ مجھے اللہ نے تاثیر بھی باقی رکھی ہے، مجھے اللہ نے ایمان بھی نصیب فرمایا۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ نفس کی مخالفت ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی پسندگی کافر پر تو یوں ظاہر ہو گئی کہ دنیا میں کمال حاصل ہو جائے گا، آخرت والے جو ہے لوگ ایمان والے ان کی آخرت بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ تو نفسانی خواہشات سے بچا جاؤ۔ نفسانی خواہشات کی دو جز میں نے بیان کیے ہیں، ایک ہے گناہوں کی خواہشات، برائی کرنے کو جی چاہتا ہے، دھوکہ دینے کو جی چاہتا ہے، کسی پیسے لے لیے دینے جی نہیں چاہتا، لینے کو بڑی جی چاہتا ہے، دیتے وقت جان نکلتی ہے۔ ایک بار یاد آئی، میں جاتا ہوں اسپتال میں، میرے پاس ایک مریض ہوتا ہے تھا، بابا بڑا بولتا تھا، جیسے پنجابی ایسی بول دے بہت، تو کر فون کر رہا، میں لیگ پیس کھانا ہے، لیگ پیس کھانا زور زور نہ کہہ رہا، نالی کے اندر یہ تو مینو کو دیتی ہوئی جان نکلتی تھی، نو لوگ کہہ رہے یا بیوی لوگ کہہ رہے تھے، وہ ٹیلی فون، یہ بات کیسے آ گئی ادھر، کیا کہہ رہا تھا؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، نفس کی مخالفت۔ ہاں وہ تو ہے نفس کی، ہاں اگر نفس کی مخالفت کرے گا مومن انشاءاللہ جنت پائے گا، بے شک بے شک۔ کافر کرے گا دنیا میں اثرات پائے گا، فوائد ہو جائیں گے، مال دولت حاصل ہو جائے گا۔ نفس کی مخالفت کا فائدہ ہے نقصان میں۔ اللہ خواہشات کی دو قسمیں بیان کرنے لگے۔ ہاں، ایک ہے گناہوں کی خواہش جو ہے اس میں نفس کی مخالفت کرنا، ایک ویسے لذیذ چیزوں سے، لذیذ چیزوں کی خواہش سے نفس کو بچانا، سادگی میں گزارا کرنا۔ تو گناہوں کے ایمان والوں کے لیے گناہوں کی خواہشات پر قابو پانا یہ بہت بڑی چیز ہے، گناہوں پر قابو پانا بڑی چیز ہے، لیکن گناہ کی طاقت رکھتا پھر گناہ نہ کرے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر تو منہ کھٹے، مشہور ہے نا اللہ در جوانی توبہ کر دن سوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بیشور پرہیزگار۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے نبیوں کا شیوا طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں کی جوانی ہمیشہ بے داغ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 سال پیش کیا اہل مکہ کے سوال کہ میرا کوئی جھوٹ ثابت کر دو، برائی ثابت کر دو، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، برائی نہیں کی، تو ایمان کے بعد میرے پیغام کو غلط کیسے کہتے ہو؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر 40 سال کی زندگی پیش کی، اس لیے کہ یقین ہے کہ زندگی بے داغ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جوانی میں بے داغ ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے، معصوم وہ جو ہمیشہ گناہ سے بچا رہتا ہے، جس میں اللہ پاک نیکی کی وہ ایسی سزا پیدا کرتے ہیں کہ گناہ کرے لنصرف عنہ السوء۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک مذکور ہے، وہاں یہ عورتوں کے پھندے سے، ان کی برائی سے یوسف کی ہم نے حفاظت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یوں نے کہا کہ ہم ان کو دور رکھیں، بلکہ فرمایا گناہ کو ہم ان سے دور رکھتے ہیں، اس بات کو سمجھیں، تاکہ ان سے برائی کو ہم دور رکھیں، اس لیے کہ برائی پیغمبر کی طرف آ سکتی ہے، پیغمبر آنے دیتے، پیغمبر برائی کی طرف جا سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو اللہ نے اتنی پاکی دی۔ سبحان اللہ اللہ تو گناہوں سے بچنا، نافرمانی کا موقع ہو، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو، پھر بچنا، یہ تقویٰ اور یہ ہے اصل نفس کی مخالفت۔ اگر طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی تو پھر بچا تو کیا بچا؟
اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی عجیب بات فرمائی، پڑھ کے حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بڑی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانی دے لقمان نہیں بیٹھا، کوئی اور ساتھ کھڑا پانی میں گناہ کرنے کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتے، برا زیادہ نفرت نہیں کرتے، اور گناہ سے بچنے کو بھی اہمیت دیتے، لیکن حسین نے ایک بہت عجیب بات فرمائی۔ اللہ فرمایا شہید بخشا جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت میں پہلے اپنے مقام دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، شہادت بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا شہید نے ایک جان کی قربانی دی ہے۔ جو گناہ سے بچتا ہے وہ اپنے اندر کی ایک خواہش، دوسری خواہش، تیسرا خواہشات کی متعدد خواہشات کو قربان دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گناہ سے بچنے والا جو گناہ تک پہنچ سکتا ہو اور گناہ سے بچ جائے وہ شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے گناہ سے بچنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے، ایک شاگرد ان کا اٹھا، تقاضے سے پیشاب کا تقاضا ہوا، کسی عورت کے ہاتھے چڑھ گیا، اس نے کہا کہ میری خواہش کو پورا کرو ورنہ تمہاری میں پٹوائی کروا دوں، بہتان لگا دوں، الزام لگا دوں، مجبور کر دیے۔ وہ طالب نے کہا اچھا میں بیت الخلا جانے کے لیے نکلا تھا، بیت الخلا جانے دو، کہا ٹھیک ہو۔ بیت الخلا گئے، اب تو فلش سسٹم ہے نا، پہلے بیت الخلا گندگی پڑی جاتی تھی، ایک وقت آ کر عیسائی اٹھاتا تھا، چوڑا اٹھاتا تھا، وہ دور تھا۔ وہ گندگی اٹھا کے ساری اپنے کپڑے پر بندھی اس طالب نے، اور اس کو مل کرنا، پھر عورت کے سامنے آ گیا، اس کو نفرت ہوئی، اس نے نکال دیا۔ یہ گناہ سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا۔ مسجد کے غسل خانے میں جا کر غسل کیا، کپڑے دھوئے، اور گیلے کپڑے پہن کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی درسگاہ پھر پہنچ گیا۔ حضرت شاہ صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، ان کے آنے پر شاہ صاحب نے کتاب بند کی اور فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ اللہ اللہ۔ بوتل نہ سمجھو، دوائی سمجھو، اس سے بچنے کا بہت گناہوں کو ہاتھ پہنچ سکا کر سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا روکنے والا نہیں ہے، پھر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہزاروں تہجد سے بہتر ہے۔ گناہوں سے بچنا اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق۔ آمین۔